عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سورہ توبہ کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مالک کائنات نے ان آیات کے اندر اس گروہ کی نشاندہی کروائی، اللہ کے بندوں کو متنبہ کیا، احبار اور رہبان، علماء اور مشائخ جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے، جن کو اللہ کی کتاب کا وارث سمجھا جاتا ہے، اس گروہ کا تعارف اللہ نے اپنی کتاب میں اس انداز سے کروایا، اس گروہ سے دھوکہ نہیں کھانا کہ لوگوں کے سامنے یہ بڑے علم والے ہیں، لوگوں کے اندر انہوں نے جو بات پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، کیونکہ ہم کتاب کے وارث ہیں، تو مالک کائنات نے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ ان سے کہیں دھوکہ نہیں کھانا، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کی کہیں تقریر سن کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے فتووں کو دیکھ کر کہیں تم نے مرغوب نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی کتاب ان کا تعارف جس انداز سے کرواتی ہے، ایمان والوں کو بتلایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو خطاب کرنے کے بعد مالک فرماتا ہے
کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ یہ بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد کے اندر علماء، اور یہ بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد کے اندر مشائخ، لیاکلون اموال الناس، مالک نے جو بات ذہن نشین کروائی وہ ہے کہ یہ لوگوں کا مال کھانے والے، تاکہ فوراً ذہن سے ان کے وہ علم کا جو روب بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو مالک نے تعارف کروایا کہ نہیں، یہ لوگوں کا مال کھانے والے ہیں، یہ لوگوں کے مال پر پلتے ہیں، اس لیے ان کے علم کو نہیں دیکھنا، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کہتے ہو یہ راستہ بتلانے والے ہیں، اور ان کا چرچا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلاتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ یہ کیسی غلط بات پھیلا دی گئی ہے کہ یہ اللہ کا راستہ بتلاتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ علماء اور مشائخ کا طبقہ ہے، یہ شیخ التورات ہیں، یہ شیخ الانجیل ہیں۔ فرمایا یہ لوگوں کا مال کھانے والے، پہچانو ان کو، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ لہذا قیامت تک کے لیے ہر گروہ کو چیک کیا جائے گا، ہر جماعت کو دیکھا جائے گا، جس جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ اللہ کی آیات کو جنہوں نے ذریعہ معاش بنایا ہوگا، جو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے دنیا کمانے والے ہوں گے، تو وہ وہی ہوں گے جن کا قرآن تعارف کرواتا ہے کہ یہ وہ علماء اور مشائخ ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ یہ اللہ کا راستہ بتلانے والے ہیں، یہ اللہ کے راستہ سے روکنے والے ہیں۔ یہ لوگوں نے ان کو مال کیسے دیا؟ مالک فرماتا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو منوایا، اپنے آپ کو اس درجے پر فائز کیا جو رب کا درجہ ہے۔ یہ بات پہلے انہوں نے منوائی، جس سے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ جب لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کیا، لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کیا اور خود کتاب کے وارث بن گئے، تو مالک نے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، یہ اشکال بھی لوگوں کے ذہن سے نکال دیا کہ جن کو میں نے کتاب کا وارث بنایا، مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بعد والوں کو انہوں نے شک میں ڈال دیا۔ کتاب کے وارث شک میں ڈالنے والے ہیں، اور کتاب کے وارث ہی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور کتاب کے وارث ہی اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ پہچانیں ان لوگوں کو، اور کتاب کے صحیح وارث کون ہیں؟ وہی ایمان والے۔ یہ ذمہ داری ایمان والوں کی ہے، یہ اس جماعت کی ذمہ داری ہے جو کتاب کی وارث کی صحیح مستحق ہے۔ اللہ کی کتاب یہ بات ذہن نشین کرواتی ہے کہ دیکھو، اگر تم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہیں شک میں ڈال دیں گے، یہ ایسی کتابیں لکھیں گے، یہ ایسی تحریریں لکھیں گے، یہ ایسے فتوے جاری کریں گے، تم ان کی کتابیں پڑھتے چلے جاؤ گے اور گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے منوایا کہ لوگوں نے ان کو کیا مان لیا؟ رب اتخذوا، لوگوں نے پکڑا ہے ان کو، احبارہم ورہبانہم، اپنے عالموں کو، اپنے علماء کو اور اپنے مشائخوں کو، اربابا من دون اللہ، رب کو چھوڑ کر ان کی بات مانی، رب کے فتوے کو چھوڑ کر ان کا فتویٰ مانا، رب کی کتاب کو چھوڑ کر ان کی کتاب کو مانا، رب کے علم پر اعتماد نہیں کیا، ان کے علم پر اعتماد کیا۔ تو مالک فرماتا ہے جب انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تو لوگوں نے پھر ان کو رب ہی کا درجہ دیا اور گمراہ ہو گئے، مسلکوں اور فرقوں کے اندر بٹ گئے، بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، اور عیسیٰ بن مریم کے لیے بھی انہوں نے پھر یہی عقیدہ چھوڑا، انہی علماء اور مشائخ نے، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ انہوں نے ایسا عقیدہ عوام کے سامنے پیش کیا، لیکن حکم یہ دیا گیا تھا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حکم یہ تھا۔ تورات کے اندر بھی یہی حکم، انجیل کے اندر بھی یہی حکم، اور اس قرآن کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ وَمَا أُمِرُوا،
الا لیعبدوا الہ واحدا، کہ ایک الہ واحد کو مانو گے، الہ واحد کو پکارو گے، اسی کی عبادت کرو گے تو پھر تم صحیح مسلم بنو گے۔ تم نے یہ کیا ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے، ایسے عقائد اور نظریات گڑھ لیے ہیں، علماء اور مشائخ کو اور عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ یہ عقیدہ علماء نے پیش کیا تو مالک نے پھر ان علماء کا حوالہ دے کر اپنے بندو کو کتاب کی طرف توجہ دلوائی کہ اس کتاب کی طرف آؤ، تمہیں پتہ چلے، کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں ان کے علم کو دیکھ کر ایسے نہ کہو کہ یہ بڑے علماء ہیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح کہتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کا فتویٰ صحیح ہو سکتا ہے ان کی کتاب صحیح کتاب ہو، ان کی کتاب کو مان لو تم۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ایسے شریکوں سے، اس کے ہاں کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے مدد مانگی جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے فتوے کو چھوڑ کر ان کا فتویٰ مانا جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے علم کو چھوڑ کر دوسرے کے علم پر اعتماد کر لیا جائے۔ وہ ایک اللہ ہی ایسی ہستی ہے جس کے علم کو، جس کے فتوے کو ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ لیکن ان مسلکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی درجہ اپنے علماء کو دے دیا۔ جو مومن اللہ کو درجہ دیتا ہے، یہ مسلک پرست، یہ فرقہ پرست، یہ مولوی اور پیر کا غلام، یہ اپنے اکابر کو وہ درجہ دیتا ہے جو ایک مومن اللہ کے لیے وہ درجہ مقرر کیا گیا ہے کتاب کے اندر کہ مالک ہی کے علم پر اعتماد کیا جائے۔ فرمایا یہ محبت میں آ کر غرق ہو گئے، محبت میں اتنی محبت ان کے اندر آ گئی اپنے علماء اور مشائخوں کی۔ وجہ کیا ہوئی؟ کتاب سے دور کیا، کتاب سے ناواقف کیا لوگوں کو، خود کتاب کے وارث بن گئے، لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب چھڑوا کر اپنی کتابیں ہاتھوں میں تھما دیں۔ ہماری مسلک کی کتابیں پڑھو، ہر مسلک نے اپنی مسلک کی کتابیں ہاتھ میں تھما دیں، اور پھر ان مسلکوں کی محبت دل میں آ گئی، ان اکابرین کی محبت دل میں آ گئی، جس کا مالک نقشہ پیش فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، محبت کا شرک۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں، یہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے شریکوں سے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ علماء اور مشائخ کا طبقہ اور اپنے بڑوں کا، اپنے اکابرین کا حوالہ کس انداز سے مانتے ہیں، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ جیسے ایک مومن اللہ کی بات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے فتوے پر عمل کرنے کے لیے ہر حال میں تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسلک پرست اپنے اکابر کو بچانے کے لیے، اپنے اکابر کے فتوے کو بچانے کے لیے، اپنے اکابر کی کتاب کو بچانے کے لیے اتنی محبت اس سے کرتا ہے جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن مومن کا حال اللہ بیان فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہوتا ہے، جو اس مولوی اور پیر کے چکر میں نہیں آتا، جو اس کی اکابری، اس کے اکابر کو نہیں مانتا، اس کے علم پر اعتماد نہیں کرتا، اس کی جھوٹی بات کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے جتنا محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا یہ انداز ہے ان کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دنیا والوں کو دعوت دی، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو دعوت دی کہ اہل کتاب آؤ اس ایک مسئلے کی طرف جو مسئلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اور ہر نبی نے آ کر اس مسئلے کو پیش کیا، آؤ اس مسئلے کی طرف۔ قل یا اہل الکتاب، علماء کو للکارا، اے اہل کتاب کے علماء، اے مشائخ کا طبقہ، آؤ تم بھی دعوے دار ہو، ہم کتاب کو مانتے ہیں، ہم انبیاء کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آؤ ذرا دیکھتے ہیں، آؤ اس مسئلے کی طرف جو مسئلہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ یہ مسئلہ تمہاری کتابوں میں ملے گا، ذرا کھول کر دیکھو تو صحیح، کتاب کھولو گے مسئلہ ملے گا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا اور دستگیر اور مشکل کشا نہ مانا جائے۔ آؤ اس مسئلے کی طرف، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ایک ذرا برابر بھی شریک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ
شراکت نہ کی جائے اللہ کے علم میں، اللہ کے حقوق و اختیارات کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو ایک ذرا برابر بھی شریک نہ کیا جائے، اس بات کی طرف آؤ۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کیسے آؤ گے تم؟ اس مسئلے کو تم اس وقت مانو گے جب تم ایک دوسرے کو رب کا درجہ دینا چھوڑ دو گے۔ اگر تم اپنے اکابرین کو رب کا درجہ دیتے ہو پھر اس مسئلے کو تم نہیں مانو گے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آؤ ہم بھی اتحاد کے متلاشی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ آؤ اتحاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اتحاد کا اعلان کیا تھا کہ اتحاد ہوگا، لیکن اتحاد کی بنیاد کیا ہوگی؟ بنیاد ہوگی وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس قانون کو مانو گے اتحاد کی شکل نکلے گی۔ اور وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کوئی کسی کو رب کا درجہ نہ دے، رب کا درجہ صرف رب ہی کے پاس رہے گا۔ اس بات کو مانتے ہو تو پھر اتحاد ہو سکتا ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر اتحاد کی کوئی شکل نہیں، جوڑ ہوگا اسی شکل کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، میرے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کی راہیں کھل چکی ہیں، اور اگر اتحاد چاہتے ہو، ایک بننا چاہتے ہو، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ایک الہ واحد کو مان جاؤ، پھر اتحاد کی شکل نکلے گی۔ پھر ہم اس اتحاد کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اور کسی کو رب کا درجہ نہ دیا جائے۔ اگر تم اکابرین کو رب کا درجہ دیتے ہو، علماء کو رب کا درجہ دیتے ہو، اپنے مولوی اور پیروں کو رب کا درجہ دیا، تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے رب کا پیغام پیش کرنا ہے، تم نے اس کے مقابلے میں علماء کا پیغام پیش کرنا ہے۔ ہم نے رب کی کتاب پیش کرنی ہے، تم نے علماء کی کتاب پیش کرنی ہے۔ ہم نے رب کا فتویٰ پیش کرنا ہے، تم نے علماء کا فتویٰ پیش کرنا ہے۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات کو نہیں مانتے پھر جاتے ہو، اس عہد پر نہیں آتے، تم نہیں چھوڑتے اپنے اکابرین کو رب بنانا، باز نہیں آتے اس مسئلے سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم نے تو اسی بات کو ماننا ہے، ہم تو اسی بات کے متلاشی ہیں، ہم ایک الہ واحد کے اوپر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو ایک الہ واحد کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرائے، دوسری ہستیوں کو مانے، تو پھر اتحاد کی کوئی شکل نہیں۔ ہم مسلم ہیں، تم مسلک پرست اور فرقہ پرست ہو، تم مسلم نہیں ہو سکتے۔ وہ کہنے لگا جی ہم بھی مسلم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا کہ نہیں، میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما، تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلم یکسو ایک اللہ کے ہو کے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے، تم دعوے کرتے ہو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، اللہ نے گارنٹی دی، گواہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام لینے والے بہت سارے ہیں، یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل ابراہیمی کون ہے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والے جو ابراہیم کے قریب تر لوگ تھے، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی، یہ میرا ابراہیمی، یہ نبی جو ہے یہ ابراہیمی ہے اور یہ مسلم ہے۔ ابراہیم بھی مسلم تھے اور یہ بھی مسلم ہے۔ اللہ کی کتاب نے بات کو واضح کر دیا، ایمان والوں کو تسلی دی کہ کہیں علماء اور مشائخوں سے دھوکہ نہیں کھانا، کہیں ان کے علم کو دیکھ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کر دینا، کہیں ان کی کتاب کو دیکھ کر اللہ کی کتاب کا انکار نہ کر دینا۔ ان کا حال تو قرآن اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے علماء کو رب بنانے والے، اپنے مشائخوں کو رب بنانے والے، اور ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، ان کو کہتے ہو کہ یہ مسلم ہیں؟ ان مسلک پرستوں کو اور ان کے علماء اور مشائخ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال کھانے والے، لیاکلون اموال الناس، پہچانو ان کو، لوگوں کا مال کھانے والے، پہچانو ان مسلکوں کو، پہچانو ان فرقوں کو جو دین فروشی کا جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ یہ
اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے وہ دھوکہ کیا، اللہ کی کتاب کو ایسا چھپایا، اللہ کے مسئلے کو ایسا چھپایا، لوگوں کے ہاتھوں سے کتاب کو چھین کر الماریوں میں بند کروا دیا اور اپنی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی اور شرکا بن گئے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا گیا، جس کا مالک نقشہ پیش فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے ایسے شریک مقرر کیے ہوئے ہیں جو دین کے اندر شریعت سازی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اب لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں جب انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب دی نہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی کتابیں تھمائی ہوئی ہیں؟ اب لوگ کتاب پڑھیں گے تو ان کی وہ غلطیاں، ان کے وہ قصور، انہوں نے جو اللہ کے دین کو چھپایا پھر پکڑے جائیں گے۔ اگر لوگ کتاب پڑھیں تو پتہ چلے، لوگ جب کتاب نہیں پڑھیں گے، انہوں نے کیونکہ بھئی یصدون عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہوا ہے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، صاف کہہ دیتے ہیں یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے اور بڑے بڑے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب یہ بات انہوں نے پیش کی کہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے بندوں پھر کتاب کی طرف کون آئے؟ مسلک پرست مولوی اور پیر کا غلام یہ کیسے اللہ کی کتاب کو پڑھے؟ اللہ کی کتاب کو تو پھر وہی مسلم اور مومن جو ہوگا وہی پڑھے گا۔ جب وہ پڑھے گا تو ان کی جو خباستیں، انہوں نے جو اللہ کی کتاب کو چھپایا، مسئلے کو گول کیا، پھر وہ پکڑے جائیں گے، وہ علماء کو پہچان لیں گے۔ جو اللہ کی کتاب کے قریب آئے گا، جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، وہ پھر واقف ہو جائے گا کہ یہ کتاب کو چھپانے والے، کتاب کے مسئلے کو گول کرنے والے، کتاب کے خلاف فتوے دینے والے یہ کون لوگ ہیں، وہ پہچان لے گا ان کو۔ تو مالک فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء اور مشائخ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، مالک فرماتا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخوں نے لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ مومن جب پڑھے گا کہ یہ علماء نہیں روکتے، لوگ حرام کھا رہے ہیں، علماء نہیں روکتے، لوگ کفر شرک کی طرف جا رہے ہیں، علماء نہیں روکتے، کیوں؟ ان کو تو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذرا مومن جب اللہ کی کتاب کو پڑھے گا تو اس کو یہ حوالہ ملے گا کہ یہ علماء اور مشائخ لوگوں کا مال کھانے والے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو حرام کھانے سے نہیں روکتے اور گناہ کی باتوں سے نہیں روکتے، شرک سے نہیں روکتے، کفر سے نہیں روکتے، مسلک پرستی سے نہیں روکتے اور باطل دین سے نہیں روکتے۔ اور وہی باطل دین جو انہوں نے ایجاد کیا ہے، روکیں کیسے؟ اگر روکیں گے، باطل دین سے روکیں گے، سچا دین ان کے سامنے پیش کریں گے تو سچا دین تو ان کی اجرت کو حرام کہے گا، ان کی تنخواہ کو حرام کہے گا، ان کو دینداری کو جو دکانداری بنایا ہے، سچا دین تو روکے گا۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے روکا ہے لوگوں کو۔ جب لوگ اللہ کی کتاب سے رک گئے تو پھر ان کا ہر فتویٰ چل گیا، ان کی کتابیں چل گئیں، ان کے فتوے لوگوں نے قبول کر لیے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ یہ دیکھیں ان کے بہت سارے گروہ ہیں، ایک مفتیوں کا گروہ ہے، ایک کتابیں لکھنے والا گروہ ہے، ایک مقررین کا گروہ ہے، ایک کتاب کو پڑھنے پڑھانے والوں کا گروہ ہے۔ اللہ نے سب کے حوالے دیا اپنی کتاب کے اندر کہ دیکھو یہ مفتی کیا کرتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فتوے صادر کرتے ہیں۔ فرمایا ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، زبانوں سے فتوے جاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، مالک تعارف کرواتا ہے کہ پہچانو ان کو، زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے۔ ھذا حلال، اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں یہ حلال ہے، وھذا حرام، اپنی مرضی سے کہتے ہیں یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو حلال قرار دے دیا، اللہ نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حلال قرار دے دیا، اللہ نے مولوی اور پیر کی اس تنخواہ کو حلال قرار دے دیا، اس تعویذ گنڈے کو حلال قرار دے دیا، اس کی کمائی کو حلال قرار دے دیا۔ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فتوے دینے والے مدرسوں کے اندر بیٹھ کر فتویٰ سازی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اس فتوے کا بھی ذکر کیا کہ یہ کس انداز سے اللہ کے حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں اور حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور لوگ مان جاتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ لوگوں نے ان کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ جیسے مومن
اللہ کے فتوے کو مانتا ہے، اس طرح یہ مسلک پرست اپنے عالم اپنے مشائخ کے فتوے کو مانتا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ دیکھو اس انداز سے انہوں نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا، اور مومن کے دل کے اندر بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ قرآنی آیات، یہ صحیح احکامات علماء کو پتہ چل جائے، یہ بڑے اہل علم ہیں، یہ آگے آگے چلیں، ہم ان کے پیچھے چلیں، لیکن یہ صحیح قرآن بیان کریں۔ مومن کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب بھی مان جائے، فلاں مولوی صاحب بھی مان جائے، یہ بڑے علم والے ہیں، یہ بڑے لہجے والے ہیں، اگر یہ مان جائیں تو پھر دین کو بڑی تقویت پہنچے گی۔ تو مالک نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تمہارے دل میں بڑی خواہش ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اس مسئلے کو مان جائیں، ایمان لے آئیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تم کہتے ہو اگر ان کو پتہ چل جائے اور یہ اس مسئلے کو مان جائیں، مالک فرماتا نہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہوا ہے، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ واقف ہے۔ تم کہتے ہو یہ ناواقف ہے، انہیں علم نہیں، مالک فرماتا ہے یہ واقف ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ کلام اللہ ثم یحرفونہ، یہ بدل ڈالتے ہیں، تمہیں جرت نہیں بدلنے کی، یہ بدل ڈالتے ہیں، اللہ کی آیات کو بدل ڈالتے ہیں، موقع سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں، موضوع کچھ چل رہا ہے مولوی کچھ اور بیان کر رہا ہے، آیات کچھ کہتی ہیں اور آیات کا رخ کہیں اور کیا ہوا ہے مولوی نے۔ تو مالک فرماتا ہے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سوچ سمجھ کر، یہ نہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ان کو بھی ان آیات کا پتہ چل جائے، ان آیات کا مولوی صاحب کو بھی پتہ چل جائے، سارے مل کر اللہ کی وحدانیت کو پھیلائیں، سارے مل کر مسلکوں کو ختم کر دیں، سارے مل کر مسلک پرستی کو ختم کر دیں اس دنیا سے، ایک ہی مسلمانوں کی جمعیت، ایک ہی مسلمانوں کی جماعت سامنے آئے، بڑی تمہاری خواہش ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے کہ نہیں، یہ سنتے ہیں کلام اللہ، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب کو، جانتے ہیں کتاب کو، سارے مسئلے جاننے کے باوجود بدل دیتے ہیں اللہ کی آیات کو۔ کیوں بدلتے ہیں؟ قرآن یہ حوالہ بھی دیتا ہے بدلتے کیوں ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، مولوی کا حال اللہ بیان فرماتا ہے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے دین کو آسان کر دیا، ہم نے دین کو امت کے لیے آسان کر دیا، اپنی زبان کے اندر ہم نے اردو میں ترجمے کر دیے، اردو میں تفسیریں لکھ دی، اور تفسیروں سے ہٹ کر اور کتابیں لکھ دی ہیں تاکہ عوام کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ تبلیغی نصاب لکھی گئی ہے، یہ جناب اعمال قرآنی لکھی گئی ہے، یہ اشرف الجواب لکھی گئی ہے، اور اسی طریقہ سے ہر مسلک نے اپنی اپنی کتابیں بیچتی زیور، اور اسی انداز سے کتابیں لکھ کر کیا کہتے ہیں، ہم نے دین کو آسان کر دیا اور اس کے اندر خالص اللہ ہی کے دین کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ مالک فرماتا ہے وہ مسئلہ کتاب کا نہیں ہوتا تھا، اپنی مرضی سے لکھتا تھا وہ مولوی، اپنی مرضی سے مسئلے لکھ کر لوگوں کو کہتا تھا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے دین کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وجہ کیا ہوئی، یہ اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے کیوں کیا؟ مالک فرماتا ہے انہوں نے اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ لیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حقیر معاوضہ لیا، اس معاوضے کے عوض میں اللہ کی آیات کو بدل دیا، اللہ کی آیات کو چھپایا اور اپنی مسل کی کتاب لکھ کر لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی، اور لوگ پھر گمراہ ہو گئے اور اللہ کی کتاب کے خلاف عقائد اور نظریات بن گئے۔ اب اگر کوئی اللہ کی کتاب پیش کرتا ہے، لوگ فوراً اپنے عالم کا، اپنے مفتی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، جناب اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی آیات بتلائی جائیں تو اللہ کی آیات پر یہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، اللہ کی آیات پر یہ دھیان ہی نہیں کرتا۔ تو مالک فرماتا ہے کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت کا پیغام اللہ نے سنایا، اپنے بندوں کو تسلی دی کہ دیکھو ان کی کتابیں دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو کہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ بڑے مصنف ہیں، انہوں نے لائبریریاں بھر دی ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان کتابوں کے اندر جو کفر و شرک ہے، اس کفر و شرک کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب
تیار کیا ہوا ہے، لہٰذا دھوکہ نہ کھائیں، دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ علماء اور مشائخ یہ دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دین کا کام نہیں کرتے، یہ اس انداز سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور دعویٰ ان کا کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ قالوا لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں لگے گی، ہمیں آگ لگے گی، ہم علماء اور مشائخ کے طبقے کو آگ لگے گی؟ علماء اور مشائخ سارا دن اور ساری رات اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے، اور راتوں کو تہجد کے اندر اٹھنے والے، اور کتاب کا درس دینے والے، تدریس کرنے والے، ہمیں آگ لگے گی، ہم آگ میں جائیں گے؟ لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں لگے گی، الا ایاما معدودہ، اگر کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا چند دنوں کے لیے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو مالک فرماتا ہے انہیں کہہ دیجئے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مالک نے کیا دھمکی دی کہ انہوں نے جو کچھ کمایا اس کے اوپر ان کی کیا پکڑ ہوگی، جو کچھ لکھا اس پر ان کی کیا پکڑ ہوگی۔ مالک فرماتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس گناہ کی وجہ سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، اور گھیرنے کے بعد پھر کیا ہوا، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ ہمیشہ کی اس دوزخ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ کتابیں لکھنے والا۔ کون سا طبقہ ہے؟ علماء اور مشائخوں کا طبقہ۔ اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ان کے پیچھے چلتے ہیں ان پڑھوں کا گروہ جو کتاب کی طرف نہیں آتا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ جو کتاب کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اِلَّا أَمَانِيَّ، بس آرزویں ہیں ان کی، جو کچھ علماء نے پیش کیا اسی دین کو انہوں نے قبول کر لیا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، زن کے پیچھے چلنے والے، گمان کے پیچھے چلنے والے کہ ہمارے علماء صحیح لکھتے ہیں۔ مرزائیوں نے گمان کر لیا، شیعہ نے گمان کر لیا، بریلویوں نے گمان کر لیا، اہل حدیث اور دیوبندی نے گمان کیا کہ ہمارے علماء نے جو کچھ لکھا بالکل صحیح لکھا، جو کچھ بیان کیا بالکل صحیح بیان کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے کو یہ مانتے ہیں، بعض حصے کو نہیں مانتے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بڑے علماء ہیں، یہ بڑے مشائخ ہیں، یہ بڑے علم والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بڑے علم والے جن کو کہا جا رہا ہے، جن کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جن کے نعرے لگ رہے ہیں، جنہوں نے مسلک اور فرقے بنائے، یہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض حصے کو نہیں مانتے۔ لہذا تمہیں تسلی ہونی چاہیے کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے باغی لوگ ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کو چھپایا ہوا ہے، یہ کتاب کے صحیح وارث نہیں ہیں، کہیں دھوکہ نہ کھانا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ تو مالک فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس کتاب کی طرف توجہ دلوائی کہ جب اس کتاب کو اللہ کے بندے پڑھیں گے، اس کتاب کی طرف رخ کریں گے تو اس کتاب کے اندر مسئلہ ملے گا، اور مسئلہ ایسا تسلی والا ملے گا، بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعہ ہی یہ گمراہ لوگ ہیں، کہ واقعہ ہی یہ اللہ کی کتاب کے باغی لوگ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس مسئلے کو مان جاؤ، مسئلہ بالکل صاف سیدھا ہے، ایک ان پڑھ کو بھی بات سمجھ آتی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اتنی آسان ہے، ایک ان پڑھ کو بھی بات سمجھ آتی ہے، آؤ اس مسئلے کی طرف۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مسلک پرستی کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اکابر پرستی کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مسلکوں اور فرقوں میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم ہرگز اس اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہرگز اپنے اکابرین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہرگز اپنے بڑوں کے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غلط بات پر ڈٹ جانا، یہ غلط بات پر ڈٹ جانا اور ایسے ہی اپنی مرضی سے کہہ دینا کہ ہم پکے مضبوط لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، یہ اللہ کی لعنت کی نشانی ہے، بل لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ نے ان کے اوپر، یہ لعنت کی نشانی ہے جو کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہدایت کی جاتی ہے، کتاب کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ بات ہرگز داخل نہیں ہو سکتی، ہم اپنے باپ دادا کے عقیدہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے اکابرین کے عقیدہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کی آیات جب پیش کی جائیں تو فوراً باپ دادے کا حوالہ دے دیتے ہیں، تو مالک فرماتا ہے یہ اللہ کی لعنت کی پہچان ہے،
کہ اللہ نے ان کو لعنتی قرار دے دیا. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت قلیل ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو، چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو. جو آیات بینات، واضح دلائل، واضح احکامات، ایک ان پڑھ کو بھی جو بات سمجھ آ جائے، اس عالم اور مشائخ نے چھپائی ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو مالک فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب کے اندر لوگوں کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے بھیجا ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا جو راستہ اللہ نے منتخب کیا ہے کتاب کے اندر بالکل واضح موجود ہے، لیکن ان مسلک پرست، ان اکابرین نے چھپایا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ چھپانا لوگوں کے لیے جو مسئلہ چھپایا ہوا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یہ لعنتیں کس پر ہو رہی ہیں؟ یہ قرآن بیان اور اللہ کی کتاب بیان ہو رہی ہے. یہ ان علماء اور مشائخوں کے اوپر جو مسئلہ چھپاتے ہیں، مسئلہ گول کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم کتاب بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب کے قریب نہیں آنے دے لوگوں کو کتاب کے قریب نہیں آنے دیتے اور مسلکی کتابیں ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہیں اور اللہ کی آیات پیش نہیں کرتے. تو مالک فرماتا ہے ان کے اوپر لعنت ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا. یکتمون ما انزل اللہ من الکتابی، کتاب کو چھپایا. ویشترون بہ، اس کے بدلے حقیر معاوضہ لیا. مالک برائیاں بتلاتا ہے، چھپاتے کیوں ہیں؟ ایک مومن کے دل میں آتی ہے کہ اللہ کی بات جب پتہ چل جائے چھپائے کیوں آدمی؟ چھپانے سے کیا غرض و غایت ہے؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ مالک فرماتا ہے چھپاتے اس لیے ہیں. جواب دیا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حقیر معاوضہ لیتے ہیں. اس معاوضے کی وجہ سے مسئلہ چھپایا ہوا ہے کہ پہچانو ان مسلک پرستوں کو جنہوں نے حقیر معاوضہ لیا، اللہ کی آیات کو بیچا اور جو قرآن کا کاروبار کرتے ہیں، جو حدیث کا کاروبار کرتے ہیں، جو دین کا کاروبار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پہچانو ان کو، یہ کون لوگ ہیں چھپانے والے، تمہیں خود پتہ چل جائے گا. مالک فرماتا ہے کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ حقیر معاوضہ لیتے ہیں. مسئلے کو چھپایا، حقیر معاوضہ لیا. پتہ یہ چلا کہ جو معاوضہ لے گا وہ مسئلہ چھپائے گا، جو تنخواہ لے گا وہ مسئلہ چھپائے گا. اللہ نے اس بات کو سمجھا دیا کہ پہچانو دنیا کے اندر جہاں ایسی جماعت نظر آئے، جہاں ایسا گروہ نظر آئے، جس گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں، سمجھ لو کہ وہ مسلک پرستوں کی جماعت ہے، وہ فرقوں کی جماعت ہے، وہ اللہ کے باغیوں کی جماعت ہے، وہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن پر اللہ نے لعنتیں کی ہیں. کیوں؟ اجرت لیتے ہیں، مسئلہ چھپاتے ہیں. اور مسئلہ چھپانے کے بعد مالک فرماتا ہے یہ اجرت کیا چیز ہے؟ یہ اجرت یہ کوئی تبرک نہیں ہے، یہ ان کی برکت والی روزی نہیں ہے. اللہ فرماتا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ چیز ہے جو اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے. اس بات کو کون رد کر سکتا ہے؟ یہ کسی مولوی کا کلام نہیں، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، یہ احکم الحاکمین کی بات ہے کہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اب ان کا انجام بتلایا، ان کتابیوں کا، ان مشائخوں کا اور علماء کا. مالک انجام بتلاتا ہے کہ اللہ تو ایسے گروہ سے کلام بھی نہیں کرے گا. تم انہیں ولی کہتے ہو تو کہتے رہو، تم انہیں مشائخ کہتے ہو تو کہتے رہو، تم کہو کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابرین ہیں. اللہ فرماتا ہے ولا یکلمہم اللہ، اللہ تو ایسے گروہ سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، قرآن کیسی پتے کی باتیں بتلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا سودا کر لیا. ہدایت اللہ نے دی تھی، کتاب دی تھی، کتاب کے وارث بنائے تھے، کتاب کا علم دیا تھا. اگر اس علم کو نہ بیچتے، اس کی کمائی نہ کھاتے، مسئلے کو نہ چھپاتے، مسئلے کو بیان کرتے تو اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا. لیکن انہوں نے سودا کر لیا، مسئلے کو چھپایا، مسئلے کو گول کیا، حق بیان نہ کیا. تو مالک فرماتا ہے انہوں نے ہدایت کو بیچ کر وہ ضلالہ گمراہی کو خرید لیا.
یہ گمراہی کے خریدار کون ہیں؟ ہدایت کو بیچنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پہچانو ان کو، ہدایت کو بیچتے ہیں، حالانکہ ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے آدمی، مومن حق کا متلاشی ہوتا ہے۔ ان ظالموں کو اللہ نے ہدایت کا جو پیغام دیا، اس پیغام کو انہوں نے چھپایا اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ تو مالک فرماتا ہے جب انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا تو پھر انہوں نے اس کا سودا کر لیا۔ اور والعذاب بالمغفرہ، آخرت کی بات بھی سنو، دنیا میں تو جو کیا انہوں نے کیا، آخرت کی منزل دیکھو ان کا کیا حشر ہوگا۔ انہوں نے بخشش کو بیچ دیا، عذاب کو خرید لیا۔ بخشش کو بیچ دیا، حق بیان کرتے، اللہ کی آیات کو کھول کھول کے سناتے، انبیاء کی طرح کھول کھول کے مسئلے کو واضح کرتے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کرو، مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ ابراہیم کی طرح دعوت کو کھولو۔ اگر یہ مسئلے کو کھولتے اللہ ان کی بخشش کا انتظام کرتا، اللہ ان کی ہدایت کا انتظام کرتا۔ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا، گمراہی کو خرید لیا، عذاب کو خرید لیا اور بخشش کو بیچ دیا۔ بخشش کو بیچا اور گمراہی کو خریدا، عذاب کو خریدا۔ تو مالک فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، کہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں کون ہیں یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، نام لیتا ہے قرآن کہ کوئی دھوکہ نہ کھائے، شاید مسئلہ چھپانے والا کوئی سرمایہ دار ہو، یا شاید مسئلہ چھپانے والا کوئی ملکی حکمران ہو۔ فرمایا جو بھی ہو، لیکن ان کے علاوہ خاص طبقہ، جو بھی ہو مسئلہ چھپانے والا، لیکن خاص طبقے کا اللہ نے نام لیا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت بڑی تعداد علماء کی اور بہت بڑی تعداد مشائخوں کی، لوگوں کا مال کھانے والے اور اللہ کے راستے سے روکنے والے۔ یہ گمراہیاں پھیلی کیوں؟ یہ مسلک بنے کیوں؟ یہ فرقے بنے کیوں؟ یہ لوگوں نے کتاب کو پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا کہ یہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ کیسے قرآن سمجھ آئے؟ قرآن کہتا ہے یہ مردہ مردہ ہے، یہ قیامت تک مردہ رہے گا، قیامت تک اس میں روح نہیں آئے گی۔ اور اس کی مسلک کی کتاب جو اس نے لکھی تھی اپنے ہاتھ سے، مسلک پرست نے اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر جو کتاب لکھتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ یہ مردہ زندہ ہے، اس کی روح لوٹا دی گئی ہے، یہ بولتا ہے، یہ آنے والوں کو پہچانتا ہے۔ تو جب یہ اس کا غلام، اس مولوی کا غلام جب وہ کتاب پڑھے گا اور قرآن پڑھے گا تو سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے مردہ مردہ ہے اور اس کا مسلکی مولوی کہتا ہے مردہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اجرت ناجائز ہے، اللہ کی آیات پر اجرت مت لو، دین فروشی کا دندہ مت اختیار کرو۔ اور مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جائز ہے، ہر جمعے کی تقریر میں مولوی صاحب کا چندہ وصول ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے یہ جائز ہے۔ تو یہ کتاب کیسے سمجھ آئے؟ جب آیات پیش کی جاتی ہیں تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ یہود و نصارہ کی علماء، یہود و نصارہ کے علماء کی طرف جو قرآن اشارہ کرتا ہے اور ان علماء کا جو حال بیان قرآن کرتا ہے وہ آپ امت محمدیہ کے علماء پر آپ فٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب اس بات کا بھی جواب دیتی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا۔ انہوں نے کتاب کو بیچا، تم نے نہیں بیچنا۔ انہوں نے مسئلے کو گول کیا، تم نے مسئلے کو گول نہیں کرنا۔ انہوں نے کتاب کو چھپایا، تم نے نہیں چھپانا۔ انہوں نے مسلک بنائے، تم نے نہیں بنانے۔ انہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ مالک حوالہ دیتا ہے، اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے اور فرمایا کہ یہ اس انداز سے، تقریری انداز سے بھی جو گمراہ کرتے ہیں روکا گیا ہے، وہ بھی گمراہ کرتے تھے، یہ بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور مالک فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، زبان مروڑ مروڑ کے کتاب کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیسے حوالے دیتا ہے اپنے بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو تسلی دینے کے لیے کہ تم بالکل ٹھیک راستے پر چل رہے ہو۔ کہیں دھوکہ نہ کھانا ان کے علم سے، کہیں دھوکہ نہ کھانا ان کی کتابوں سے، کہیں دھوکہ نہ کھانا ان کے مفتی ہونے سے کہ یہ بڑے مفتیان شرع ہیں، یہ بڑے علماء کرام ہیں، کہیں دھوکہ نہ آ جائے، شیطان کہیں ذہن میں بات نہ ڈال دے۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، زبان مروڑ مروڑ کے کتاب کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بیان کرنے والا جب بیان کرے اس کی بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ غلط بھی بیان کر سکتا ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف بھی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہوشیار کرتا ہے کہ بیان کرنے والے کی بات کو ایسے ہی نہ سن لیا کرو، بلکہ غور و فکر سے سنا کرو، تدبر سے سنا کرو۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کتاب کس کو سمجھ آئے گی؟ مالک فرماتا ہے اس کتاب کو وہی لوگ سمجھیں گے، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یہ نصیحت کی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دل کے کانوں سے متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں مولوی صاحب نے جو کہہ دیا سبحان اللہ کہہ دیا، مولوی کفر و شرک بیان کرے اور عوام جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دے، مولوی اللہ کے ساتھ شریک ثابت کر دے، مردے کو داتا ثابت کرے، مردے کو غوث اعظم ثابت کرے، مردے کو مشکل کشا ثابت کرے، اور عوام نعرہ لگا دے کہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، اللہ کی کتاب کو سننے والے غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والوں کی جماعت، ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی ہے، یہ اپنے ایمان کو ایسے بچا کے رکھتے ہیں، یہ کسی کی بات میں نہیں آتے، یہ گنگے اور بہرے بند کر نہیں بیٹھے رہتے، یہ اللہ کی آیات کو جب سنتے ہیں سم و عمیانہ، یہ گنگے اور بہرے بند کر نہیں بیٹھے رہتے، یہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ سننے والے کی بات پر غور و فکر کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے بات آئے، اللہ کا پیغام آئے، صحیح بات ان کے سامنے آئے تو اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات کے خلاف جب بات اٹھے تو فوراً اسے رد کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنا ایمان اتنا عزیز ہوتا ہے، لیکن یہ سارا گروہ، یہ مسلمانوں کا سارا گروہ، یہ کون سا گروہ ہوتا ہے؟ یہ کتاب سے جو واقف ہوتے ہیں وہی پکڑ سکتے ہیں، کتاب سے جو واقف ہوتے ہیں، جو عقائد سے واقف ہوتے ہیں، جو نظریات سے واقف ہوتے ہیں، مسلمانوں کا علم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا کیا نظریہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کی دعوت کیا ہوتی ہے، مسلمانوں کی جماعت کا انداز کیا ہوتا ہے، اس انداز سے جب یہ واقف ہو جاتے ہیں پھر انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ مسلمانوں کی ساری جماعت کیا کرتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے کی ساری جماعت اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اس جماعت کا تعارف اللہ کرواتا ہے کہ اصل میں یہ جماعت ہے اس کتاب کی وارث، جو سارے کی ساری جماعت اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور جس جماعت کے اندر، جس مسلک اور گروہ کے اندر چند لوگوں کے حوالے یہ دین کا کام کر دیا جائے، باقی آزاد ہو جائیں، سمجھ لیں کہ وہ مسلک پرستوں کی جماعت ہے، سمجھ لیں کہ وہ فرقہ پرستوں کی جماعت ہے، اور جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی اس میں سب کے سب شعور والے لوگ ہوں گے، سارے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ کا پیغام لوگوں کے نام، علماء کے نام نہیں، مشائخوں کے نام نہیں، پیروں کے نام نہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کے نام۔ لوگوں میں ساری امت محمدیہ آتی ہے، سارے اللہ کے پیغام کو جب پکڑیں گے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اس پیغام کے ذریعے سے ڈرایا جائے لوگوں کو، ولیعلموا، لوگ واقف ہو جائیں، انما الہ واحد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس مسئلے سے واقف ہو جائیں، ولیذکر اولو الالباب، اس نصیحت کو صرف اہل عقل ہی قبول کریں گے۔ یہ اہل عقل، یہ مسلمانوں کی اس جماعت کا اللہ تعارف کرواتا ہے جس جماعت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، اس جماعت کا تعارف ہی کروائیے، وہ جماعت جو پیغمبر نے جماعت تیار کی، اور یہ جماعت قیامت تک جاری رہے گی، یہ اللہ کی دعوت کو پھیلاتی رہے گی۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ، علی بصیرۃ، حکمت اور دلائل کے ساتھ پکی باتیں بیان کرتا ہوں، علی بصیرۃ، حکمت اور دلائل کے ساتھ، آنا، میں بھی، ومن اتبعنی، مجھے ماننے والے بھی، ماننے والوں میں ساری جماعت، ماننے والوں میں ساری امت، مولویوں کا گروہ اللہ نے نکال دیا، مولویوں کے جو غلام بنے ہوئے ہیں ان جماعتوں کو بھی اللہ نے چھانٹی کروا دی، یہ مسلمانوں کی ساری جماعت کتاب کی وارث بنے گی، کتاب کی ذمہ دار بنے گی، اور اس جماعت ہی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کتاب سے واقف ہوں گے، یہ پہچان لیں گے ان لوگوں کو جو کتاب کے خلاف مسئلہ بیان کرتے ہیں، جیسے مالک فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کتاب والو، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ ہیں کتاب والے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، گمراہ کرنے کے طریقے، علماء جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ نے سارے حوالے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، اور کیوں روکتے ہو اللہ کے راستہ سے لوگوں کو؟ لما تصدون عن سبیل اللہ،
من آمن تبغونہا عوجا، اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو، پیچیدگیاں نکالتے ہو، خفیہ معنی نکالتے ہو۔ کیسا قرآن نے حوالہ دیا، کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ آیت مردے والی مولوی فٹ کہاں کرتا ہے؟ بت کے اوپر۔ آیت مولوی پر فٹ ہوتی ہے، یہ کہاں فٹ کرتا ہے؟ یہودی عالم کے اوپر، کہ یہودی چوری کرے تو چور، یہ امت محمدیہ والا یہ چوری کرے تو اسے معاف کر دیا جائے، وہ قتل کرے تو قاتل، یہ قتل کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، وہ اللہ کا باغی ہو جائے، اللہ کی کتاب کا انکار کرے تو کافر، یہ انکار کرے تو کہتا ہے میں تو کافر نہیں ہوں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ مت لو۔ اور آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کیا، ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہے کہ پہچانے بندے کون کون سے اللہ کے انکاری ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کیا تو فیصلہ یہودی کرے کتاب کے خلاف تو کافر ہوا، فیصلہ عیسائی کرے کتاب کے خلاف تو کافر ہوا، اور فیصلہ اس امت والا کتاب کے خلاف کرے تو یہ مسلم ہوا۔ کس قانون کے تحت، کس آیت کے تحت، کس آیت کے تحت اس کو بچا لیا جائے؟ اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے۔ تو مالک فرماتا ہے من آمن تبغونہا عوجا، یہ کجیاں نکالتے ہیں، پیچیدگیاں نکالتے ہیں اور اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دیا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، یہ ایسی اپنی منطق چلائیں گے، ایسے اپنے پیچیدہ مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایسی پیچیدگیاں نکالیں گے۔ من آمن تبغونہا عوجا، یہ کجیاں نکالیں گے، ایسی پیچیدگیاں نکالیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ایمان سے فارغ کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان کتاب والوں کی بات کو مانا، ان علماء اور مشائخ کے طبقے کو، ان کی بات کو تم نے قبول کر لیا، ان کی اطاعت کر لی، تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے یردوکم، پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کافرین، تمہیں کافر بنا دیں گے۔ کون بنائے گا کافر؟ علماء کا طبقہ، مشائخوں کا طبقہ، دین فروشوں کا طبقہ، مسئلے کو چھپانے والوں کا طبقہ، مسلک اور فرقے بنانے والوں کا طبقہ، یہ طبقہ تمہیں کافر بنا دے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر تم مشکوک ہو جاتے ہو، پھر مولویوں کے چکر میں آ جاتے ہو، پھر پیروں کے چکر میں آ جاتے ہو، پھر ان کے علم سے مرغوب ہو جاتے ہو، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے پاس موجود ہیں۔ آگے مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، گارنٹی دیتا ہے قرآن، جس نے بھی مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، وہ سیدھے راستے پر چل پڑا۔ جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور قرآن مضبوطی سے کب پکڑا جائے گا؟ جب ایسے طاغوتوں کا کفر کر دیا جائے، یہ گمراہی پھیلانے والے، اللہ کے دین سے پھرنے والے، اللہ کے دین میں پیچیدگیاں نکالنے والے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والے۔ اللہ کی کتاب نے ان کے لیے حوالہ دیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو بھی گمراہی پھیلانے والوں کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کی بات کو مان گیا، اللہ پر ایمان لے آیا، مالک فرماتا ہے گارنٹی دیتا ہے، قرآن کس انداز سے گارنٹی دیتا ہے کہ کڑا مضبوط کس نے پکڑا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو اس کڑے کو قرآن ہاتھ میں تھماتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھو گے تو ان مسلک پرستوں کے چکر میں نہیں آؤ گے، ان کی ہر وہ بات پکڑی جائے گی جو اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے پھیلائی ہے، جو کتاب انہوں نے قرآن کے خلاف لکھی، جو نظریات ان کے قرآن کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف جو ان کی آواز ہے، اس آواز کو تم پکڑ لو گے۔ لیکن کب پکڑو گے؟ جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹو گے، اللہ کی رسی کے ساتھ سارے کے سارے چمٹ جاؤ گے، تو پھر مالک فرماتا ہے کہ پھر تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی، اللہ کی آیات تمہارے ذہن کے اندر اتر جائیں گی۔ لیکن ان سے دھوکہ نہ کھانا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بدلا، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، انہوں نے جگہ سے کلمات کو بدل دیا، اللہ کی آیات کو بدل دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو میں نے سخت کر دیا، یحرفون الکلمہ، انہوں نے اس وقت اللہ کی آیات کو بدلا جب ان کے سینے میں نے سخت کر دیے،
ان کے دلوں کو میں نے سخت کر دیا. جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر اللہ کا ڈر اور خوف دل سے نکل جاتا ہے. تو مالک فرماتا ہے دیکھو ان کا حال کس انداز سے مالک مسئلہ بیان فرماتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ دیکھو ایک عالم دین کا حال اللہ بیان فرماتا ہے سورہ الاعراف کے اندر. عالم دین کا حال وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھو ان کے اوپر اس شخص کا حال نبأ الذی آتیناہ آیاتنا جس کو میں نے اپنی آیتیں دی تھیں آیات دی تھی علم دیا تھا. فانسلخ منہا بھول گیا وہ ان آیات کو. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان شیطان کی پیروی کی فکان من الغاوین پس گمراہ ہو گیا. عالم دین گمراہ ہو گیا. اللہ نے حوالہ دیا قرآن کے اندر حوالہ دیا مومن کو مضبوط کرنے کے لیے حوالہ دیا کہ عالم دین بھی گمراہ ہو سکتا ہے. جب شیطان کی پیروی کرے گا عالم دین پیروی کرے گا نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ نے اسے گمراہ قرار دیا. ولو شینا اگر ہم چاہتے تو اس کا بہت بلند رتبہ کرتے. ولو شینا لرفعنہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض وہ دنیا کے فائدے کی طرف لپکا کہ دنیا کا فائدہ کیسے مل جائے, اس قرآن کی کمائی مجھے کیسے مل جائے, تقریر کے پیسے مجھے کیسے مل جائیں, قرآن کے اوپر کمائی مجھے کیسے ملے, نماز کی قیمت مجھے کیسے مل جائے, اذان کے اوپر پیسے کیسے مل جائیں. اللہ فرماتا ہے اس نے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہا, دنیاوی فائدے کی طرف یہ لپکا. لرفعنہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی. قرآن نے کتے کا لفظ استعمال کیا ہے. کسی مسلک کی بات پیش نہیں کرتا, قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن نے کہا فمثلہ کمثل الکلب اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی, اس عالم دین کی مثال کتے جیسی ہو گئی. فرمایا ان تحمل علیہ الحث او تترکہ یلحث. کون مولوی اس آیت کو رد کر سکتا ہے؟ کون سا مسلک اللہ کی آیات کو ہرا سکتا ہے؟ اللہ کی آیت عاجز کر دے گی ان مسلک پرستوں کو, ان مسلک پرستوں فرقہ پرستوں کو عاجز کر دیتی ہیں اللہ کی آیات. فرمایا کہ ان تحمل علیہ الحث او تترکہ یلحث اگر اس پر بوجھ لادا جائے ہانپتا ہے کتا زبان لٹکی ہوتی ہے, چھوڑ دیا جائے ہانپتا ہے کتا زبان لٹکی ہوتی ہے. یہ دنیا کا متلاشی ہر وقت دنیا ہی دنیا. مالک فرماتا ہے یہ کوئی کتے کی ایسی مثال نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی مثال ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. آگے مالک فرماتا ہے فقصص القصص بیان کرو لوگوں کے سامنے ایسی مثالیں, چھپاؤ نہیں کہ جناب مولوی صاحب کی توہین ہوگی, دنیا پرست مولوی کو قرآن برا بلا کہہ رہا ہے, دنیا پرست مولوی کو قرآن ننگا کر رہا ہے, دین فروش مولوی کے لیے قرآن کتنے سخت جملے استعمال کرتا ہے, آیات کو چھپانے والے مولوی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے فقصص القصص بیان کرو لوگوں کے سامنے ایسے قصے لعلہم یتفکرون تاکہ لوگوں غور و فکر کر کے ان سے بچ جائیں, ان سے علیحدگی اختیار کر لیں, اپنے ایمان کو درست کر لیں, کبھی ان کے علم پر اعتماد کر کے اللہ کی آیات کا انکار نہ کر دیں. تو مالک فرماتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا فمثلہ کمثل الحمار ان کی مثال گدھے جیسی ہے. قرآن کہتا ہے ان کی مثال گدھے جیسی ہے. دنیا پرست علماء, دین فروش علماء, دین کی کمائی کھانے والے, فرمایا حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جس طرح گدھے نے کتابیں اگر اٹھائی ہوں گدھے کے اوپر ساری کتابیں رکھ دیں. قرآن نے کتنی موٹی مثال بیان کر کے مسئلے کو واضح کر دیا کہ گدھے پر ساری کتابیں رکھ دیں, ساری تفسیریں رکھ دیں, ساری حدیثیں رکھ دیں, گدھا کیا عمل کرے گا؟ اور ان کے پاس صرف علم ہی علم ہے, عمل کا نام کچھ بھی نہیں, عمل کے یہ قریب بھی نہیں گئے. قرآن یہ حوالہ دیتا ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ایک گدھے کی طرح ہے. جس طرح گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتا گدھا, ان کے پاس بھی علم ہے عمل نہیں. لہٰذا عمل والی جماعت اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے ایسی جماعت ہونی چاہیے جو عمل کرے. اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے کہ یہ کیوں لیتے ہو اجرت, تو کہتے ہیں سیغفر لنا ہماری بخشش ہو جائے گی, اگر اللہ نے پکڑا تو ہم چھوٹ جائیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ اگر اور مال آئے پھر لے لیتے ہیں, کہتے ہیں بخشش ہو جائے گی. اور مال آیا پھر لے لیا. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے اوپر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ کتنے جھوٹے ہیں, یہ اللہ کے کتنے باغی ہیں. اس عہد کو توڑ دیا, اس عہد کو توڑ دیا اور دنیا کمانی شروع کر دی. تو مالک فرماتا ہے یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا, اللہ کی آیات کو بیچا. اور اصل میں جو اصل علماء ہیں جن کے لیے بے شمار آیات ہیں, ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, فرمایا اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں, وہ علم والے ہیں, اللہ کے بندے, وہ اللہ کے بندے, اللہ سے ڈرنے والے. اصل میں یہ ہے علم والے جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں. رب کو پہچاننے والے ہی علم والے ہیں, جو اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے حقوق و اختیارات کو پہچانتے ہیں. فرمایا یہ پہچاننے والے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ ہیں کون؟ انما یخشی اللہ من عبادی, یہ ہے میرے بندے, یہ ہے امت محمدیہ, یہ ہے مسلمانوں کی وہ جماعت. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرنے کے بعد واقاموا الصلاۃ, نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. بنی بنائی مسجد میں یہ امامت کے لیے نہیں آ جاتے کہ لوگ جماعت کھڑی کریں اور امام صاحب کو بلائیں کہ نماز آ کر پڑھائیں اور تنخواہ دیں مولوی کو. یہ اللہ کے بندے خود کھڑے ہوتے ہیں اجتماعیت قائم کرنے کے لیے, جماعت کا نظام قائم کرنے کے لیے, صلاۃ کا نظام اپنے محلے میں قائم کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندے کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اس عقیدے کے جب لوگ اکٹھے ہو جائیں ان کو پھر جماعت کا نظام قائم کرتے ہیں, پھر ان کی امامت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا مالک فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. اور وَأَنفَقُوا, خرچ کرتے ہیں, مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اللہ نے جو رزق دیا ان کو. یہ خرچ کرنے والا گروہ ہوتا ہے, یہ کھانے والا نہیں ہوتا, یہ دینے والی جماعت ہوتی ہے. یہ لوگوں کا مال سمیٹنے والے نہیں ہوتے, اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والے نہیں ہوتے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں کو اپنا مال کھلاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی مال خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور, ایسی تجارت کے اندر یہ داخل ہو چکے ہیں جس تجارت کے اندر کبھی خسارہ نہیں, کبھی خسارہ نہیں. اس تجارت کے اندر کہ لوگوں کو اکٹھا کیا, لوگوں کو آیات سنائی, لوگوں کے عقیدے درست ہو گئے, لوگوں کو نماز کے اوپر قائم کیا, لوگوں کی اجتماعیت کو اکٹھا کیا. اب یہ دنیا سے مر گیا, چلا گیا. ایسی تجارت شروع ہو گئی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تجارت لن تبور لیوفیہم اجور, یہ اس جماعت کا اللہ تعارف کرواتا ہے جو صحیح علماء حق ہیں. اور یہ علماء حق تمام امت محمدیہ ہے, صحیح جماعت جس کو اللہ نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ, یہ میری جماعت ہے, یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ایسا کام کرتے ہیں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ, مالک فرماتا ہے پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور زیادہ بدلہ دیا جائے گا اپنے فضل سے ان کو. انہ غفور شکور, اللہ بخشنے والا بڑا ہی قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق, اللہ وہ ذات ہے جس نے وحی کی, اس کتاب کو نازل کیا سچائی کے ساتھ, سچ کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی کہ پہلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ تھا. تورات والوں کو بھی روکا گیا تھا کہ کتاب پر اجرت نہیں لینی, انجیل والوں کو بھی روکا گیا تھا کہ اجرت نہیں لینی, مسئلہ نہیں چھپانا. لیکن ان ظالموں نے اس مسئلے کو چھپایا اور اس میں اہل حق بھی موجود تھے جو علماء اجرت نہیں لیتے تھے, جن کا اللہ تعارف کرواتا ہے سورہ آل عمران کے آخر کے اندر کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اہل کتاب کا وہ گروہ جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والا اس کتاب پر بھی ایمان لے آیا, اللہ کی آیتوں پر اجرت نہیں لیتے تھے. مولوی کا منہ بند ہو گیا, مسلک پرست کا منہ بند ہو گیا. جب اسے کہا جاتا ہے یہ آیات منع کرتی ہیں اجرت سے, تو یہ کہتا ہے اہل کتاب کے علماء لیتے تھے, ان کے مشائخ لیتے تھے. آیت نے بتلا دیا کہ ان کے جو علماء حق تھے وہ نہیں لیتے تھے, جو اللہ کے صحیح بندے تھے. یہود فرقوں کے اندر بٹ گئے. جو مسلمانوں کی جماعت کے علماء اس وقت تھے, مسلمانوں کی جماعت جو اس وقت موجود تھی وہ اجرت نہیں لیتی تھی. نصارہ کی جماعت جو اللہ کے صحیح بندے ایمان والے تھے وہ نہیں لیتے تھے, اور باقی جو مسلکوں کے اندر بٹ چکے تھے وہ سارے لیتے تھے. اللہ فرماتا ہے خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیتوں پر اجرت نہیں لیتے تھے. یہ آیت پیش کرنے کے بعد اب مولوی کے پاس بولنے کا کوئی چارہ نہیں. کیسے بولے؟ مولوی کا منہ اللہ نے بند کر دیا کہ لینے والے علماء اہل کتاب کے, ان کے لیے اللہ نے کیا پیغام سنایا,
اور اجرت نہ لینے والے علماء اہل کتاب کے، ان کے لیے اللہ نے کیا پیغام سنایا؟ دونوں پیغام قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اسی پیغام کے اوپر قیامت تک کے لیے پرکھا جائے گا کہ جناب لینے والے کون سے ہیں اور نہ لینے والے کون سے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے کہ یہ نہ لینے والے جو اجرت نہیں لیتے تھے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ سے اجرت لینے والے۔ اس پر بے شمار آیات ہیں، وقت نہیں کہ وہ تمام آیات کا آپ کے سامنے احاطہ کیا جائے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت بڑی جماعت علماء کی اور بہت بڑی جماعت مشائخوں کی، پیروں کی، لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں سرمایہ دار بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مال اکٹھا کرتے ہیں، سونا چاندی بناتے ہیں اور اپنے جائیدادیں بناتے ہیں اس مال سے۔ اللہ فرماتا ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ نہیں کرتے۔ ان علماء اور مشائخ کے طبقے کو اور مال سمیٹنے والوں کو خوشخبری کیا سناؤ؟ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو اللہ کے بندو، آیتیں تو بہت ساری ہیں، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ مالک کائنات سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں ایسے علماء اور مشائخ کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔